لوگ آج بھی مجھے بدقسمت کہتے ہیں، مگر میں اپنے جتنا خوش نصیب کسی کو نہیں سمجھتا۔ میں امریکن ریاست شکاگو کی ایک بڑی مارکیٹ میں مینیجر ہوں، جہاں مجھے ہر تیسرے سال میری کمپنی کی طرف سے حج یا عمرہ پر بھیجا جاتا ہے۔ میری تنخواہ یقیناً سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہوگی، جہاں شاید میں پاکستان میں رہ کر ساری زندگی بھی نہ پہنچ پاتا۔ یہ سب کچھ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ہی ایک عمل بلکہ فیصلے کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ میرا نام کاظم خان بلوچ ہے۔ پاکستان میں بلوچستان کے ضلع کولو کے ضلعی عدالت میں جج کے فیصلے پر فائز تھا۔ بلوچستان میرا پہلا اور آخری عشق ہے، مگر وڈیروں اور جاگیرداروں اور سیاسی مفاد پرستوں کے علاوہ ہمارے قومی اداروں نے میرے اس عشق کی ذات ادھیڑ کر رکھ دی ہے۔ میں جن دنوں کولو کے مقامی عدالت میں تعینات تھا، اس وقت پاکستان میں پسند کی شادی کا نیا قانون لاگو ہوا تھا، اور میرے پاس اسی نوعیت کا ایک کیس آ گیا، جس میں لڑکے نے پسند کی شادی کر رکھی تھی، مگر لڑکی کے گھر والے رضامند نہ تھے، جبکہ لڑکی عدالت سے تحفظ لینے پہنچی تھی۔ تو دوستو، لڑکی کے والدین ضعیف تھے، باپ کی ایک ٹانگ دشمنی میں کٹ چکی تھی، جبکہ ماں ٹی بی کی مریضہ تھی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو وکیل بنانے کا سوچا اور بلوچستان کی بہترین یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے بھجوا دیا، مگر یونیورسٹی کے ماحول کو دیکھتے لڑکی اسی ماحول میں رنگ گئی اور تعلیم کو بیچ راہ میں خیر آباد کہہ کر کولو کے ہی ایک وڈیرے جاگیرداری کے بیٹے سے دور جدید کے نام نہاد محبت کی شادی کر لی۔ لڑکی کے اس فیصلے نے اس کے والدین کو برادری میں منہ دکھانے کا نہ چھوڑا، لہٰذا والدین نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا، بتایا کہ ہماری بیٹی کو بہلا پھسلا کر شادی کی گئی۔ دوسری طرف لڑکی نے بیان دیا کہ اس نے بنا کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ لڑکی کا بیان سن کر اس والد صاحب نے اپنی پگڑی اتار کر اپنی بیٹی کے قدموں میں رکھ دی۔ ماں نے اپنا دوپٹہ اپنی بیٹی کے قدموں میں رکھا اور اسے سمجھایا کہ بیٹا، یہ وڈیرے غریب کے بچیوں سے شادی نہیں کرتے، بس دل بہلاتے ہیں۔ جب دل بہل جاتا ہے اپنے چیلوں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ مگر لڑکی نے والدین کی بات نہ مانی اور ان کی پگڑی اور دوپٹے کو پیروں تلے رونتے ہوئے محبوب کے ساتھ جانے کا فیصلہ سنا دیا۔ لڑکی کی طرف سے نا امید ہونے کے بعد لڑکی کی والدہ لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے میرے پاس آیا اور میرے سامنے اپنی پگڑی رکھ دی۔ لڑکی کی ماں میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ اب اس میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی تھی، اور دونوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا، تم اس ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ یہ کیسا قانون ہے جو اولاد کو ہی والدین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے؟ بیٹا، ہماری بیٹی نادان ہے، اسے سمجھاؤ کہ یہ درندہ اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ لڑکی کے والدین کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا، مگر لڑکی کو والدین پر ذرا ترس نہ آیا۔ قانونی طور پر فیصلہ مجھے لڑکی کے حق میں دینا تھا، مگر میرا حوصلہ نہ پڑا اور میں نے آنے والے کل کی تاریخ دے دی۔ میں ساری رات چین سے سو نہ سکا۔ ساری رات میرے سامنے زمین پر ہاتھ جوڑے بیٹھی ہوئی لڑکی کی ماں اور لاٹھیوں کے سہارے چلتا ہوا لڑکی کا باپ آتا رہا۔ مجھے التجائیں کرتا یہاں تک کہ وقت تہجد ہو گیا اور میں اٹھا، وضو کیا، نوافل ادا کیے، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی، تلاوت قرآن کی، مگر دل بے قرار رہا، یہاں تک کہ مسجد سے میں گھر واپس آ گیا۔ گھر واپس آ کر میں اپنا استعفیٰ تحریر کیا اور متعلقہ شخص کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے نوکری کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ والدین سے اولاد چھین کر کسی غیر کو دینے کا حوصلہ مجھ میں نہیں تھا۔ میرے استعفیٰ کا سن کر سب لوگ میرے فیصلے کے خلاف ہو گئے، مجھے برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور مجھ سے طلاق لے لی۔ میں استعفیٰ دینے کے بعد میرے دل کو جو سکون ملا وہ پہلے کبھی زندگی میں نہ ملا تھا، لہٰذا میں اپنے فیصلے پر اٹل رہا۔ جب میرے سارے رشتہ دار اور دوست مجھے چھوڑ گئے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ سب میرے نہیں، میرے عہدے کے تعلق والے تھے۔
میں نے پاکستان کو خیر آباد کہا اور امریکہ آ گیا۔ یہاں میں نے ایک مارکیٹ میں سیل مین کا کام شروع کیا اور آج الحمدللہ اس مارکیٹ کا مینیجر ہوں۔ میری مارکیٹ کی برانچز پورے شکاگو میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان سب کا مینیجر میں ہوں۔ آج میری کمائی ایک سپریم کورٹ جسٹس کے برابر ہے اور الحمدللہ عزت شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں ہر تیسرے سال اپنی کمپنی کی طرف سے حج یا عمرے پر جاتا ہوں۔ یہاں میں نے ایک مصری خاتون سے شادی کر رکھی ہے جو میونسپل کمیٹی میں کام کرتی ہے۔ میرے بچے بہترین تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی اچھا کما رہے ہیں۔ میں اپنی کامیابیوں کو اپنے اس فیصلے کی وجہ سمجھتا ہوں جو میں نے والدین سے ان کی بیٹی چھین کر وڈیرے کے حوالے نہیں کی تھی، مگر مجھے افسوس ہے کہ وہ بچی واپس والدین کے حوالے نہیں کر سکا، کیونکہ میرے ہاتھ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون نے باندھ رکھے تھے۔ اللہ اکبر! بے شک اللہ سب کی نیتوں کو جانتا ہے۔